السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ فاطمہ علی، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ویژن پاکستان۔ جی ناظرین، آج اینٹی نارکوٹک فورس کی طرف سے جو ہے اور منسٹری نارکوٹک فورس کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ نوجوانوں کے لیے یہ سیشن رکھا گیا ہے ملٹی پرپز ہال میں۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے لیے ڈرگ ابیوز کے لیے کیا آگاہی لے کر آئے ہیں۔ This is me Waleed Shah. I am a law student of second semester. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ہم لوگوں نے یہ سیمینار اٹینڈ کیا ہے جو اباؤٹ تھا ڈرگ ایبیوز کے۔ ڈرگ ایبیوز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی نارکوٹکس پولیس کے علاوہ بھی جو ہم لوگ ہیں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان لوگوں کا بھی یہ رول بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ پبلک اویئرنیس پھیلائیں۔ اب پبلک اویئرنیس وہ کس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انہیں اپنے جو انسٹیٹیوشن ہے، یعنی اپنا جو ہوم ہے، گھر ہے، وہاں سے اپنی اویئرنیس پھیلانی چاہیے کہ گھر والوں کو یہاں سے جا کے گائیڈ کریں کہ جو ہم لوگوں نے یہاں پر سیکھا کہ آپ نے اس چیزوں کو پریونٹ کرنا ہے، اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے یہ پرابلمس کریٹس ہو سکتے ہیں، ہماری انٹرنل پرابلم ہو سکتے ہیں، ہمیں مونیٹری کی صورت میں پرابلم ہو سکتے ہیں، اور فردر ہمیں بہت قسم کے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے انہیں اویئرنیس پھیلانی ہے، پھر اس کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں آسپیکٹ کے ساتھ انہیں اویئر کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز سے پریونٹ کر سکیں۔ پھر اس طریقے سے اس نیٹ ورک کو ہم لوگوں نے کنورٹ کرنا اپنی سوسائٹی میں، پھر کمیونٹی میں، پھر اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خالی اینٹی نارکوٹک فورس کا کام نہیں ہے کہ وہ بس ان لوگوں نے یہاں پر آگے ایک سیمینار کر دی اور ڈرگ کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا، نہیں، اٹس ناٹ پاسبل ٹو کنٹرول آن اے ڈرگ ایبیوز۔ ہم لوگ جب تک خود ایز اے سٹیزن آف پاکستان اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، میرے خیال سے یہ امپاسبل ہے کہ ڈرگ کے رانگ یوز کو، مسفل ایکٹ کو ہم لوگ روک سکیں۔ تو میرے خیال سے ہم ساروں کو اس کے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے آج ہمارے ہال میں ایونٹ تھا ڈرگس ایبیوز کے اوپر، اور اعظم خان سواتی بھی آئے ہوئے تھے اور بھی منسٹر وغیرہ بھی تھے۔ کافی اچھا تھا، بہت اچھا لگا، اور نیو یوتھ کو، نیو جنریشن کو اس چیز میں انوالو ہونا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے کہ انہوں نے فارم بھی دیے، میں نے وہ فارم فل کیا، انشاءاللہ ہم حصہ بنیں گے اور روکیں گے۔ آج کل یہ چیز بہت ان ہو گئی ہے، گرلس میں بوائز میں بھی، ضروری نہیں کہ صرف بوائز، گرلس بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کو روکیں گے، اور آگے مطلب کہ اس کے آگے جو اعظم خان ساتھی جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آگے کام کریں گے انشاءاللہ۔ جی، میرا نام دانیال قریشی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ منشیات جو ہیں، جو طبی مادے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسانی ذہن کو، انسانی جسم کو کافی نقصانات پہنچتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ بڑے ایک المیہ کی بات ہے کہ پاکستان دنیا میں اب وہ سیکنڈ بگیسٹ کنٹری بن چکا ہے جو کہ ڈرگ کنزیوم کرتا ہے۔ تو یہ پاکستانی معاشرے کے لیے، پاکستانی یوتھ کے لیے اسپیشلی ایک کافی المناک اور غور و فکر کرنے کی اس کے بارے میں ضرورت ہے کہ یہ سچویشن کافی خطرناک ہو چکی ہے۔ آج جس طرح کے ایک سیمینار ہوا یہاں پہ، اور مسٹر اعظم سواتی صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے ایڈریس کیا، اور ان کی جو ٹیم تھی ان لوگوں نے اس کے بارے میں ایڈریس کیا کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے، اور اس کے لیے ہم کیا پریونشنز اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں، اور اگر کوئی باہر سے بھی کوئی بندہ آنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے جو سیمینارز ہیں لوگوں کو ہمیشہ اٹینڈ کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کو اویئرنیس ملتی ہے، اور جب تک آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی کہ منشیات کیا ہیں، ان سے روک تھام کیسے کرنی ہے، اور ان کا بیسیکلی نقصان کیا ہے، تو تب تک ہم اپنے معاشرے کو اس لعنت سے بچا نہیں پائیں گے۔ میرا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے، اور ان لوگوں کو ان کی جو باتیں ہیں وہ لازمی ان پہ نہ صرف بندہ ان کو سنے بلکہ ان پہ عمل بھی کرے، تاکہ ہم لوگ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ صرف ایک بندے کی، صرف گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ملک عوام سے اور گورنمنٹ دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اپنے لاز اور کنسٹیٹیوشنس کی صورت میں پورا کرتی ہے، اور اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے عوام کی کہ عوام خود اس چیز کے بارے میں اویئرنیس رکھے، اور ان لوگوں کو جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، وہ جس طرح کہ ANF تھی آج اینٹی نارکوٹکس فورس، تو اس طرح کی جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، تو وہ جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یا اگر کوئی بندہ ایلیگلی آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے کالج میں اس طرح کا کام دھندا چلا رہا ہے، تو ان لوگوں کی جو شکایت ہوتی ہے، جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ بندے کو اس طرح کی آرگنائزیشن کو دینی چاہیے، پولیس کو دینی چاہیے، تاکہ اس طرح کا جو کام ہے، جو غلیظ کام ہے، ہماری یونیورسٹیز میں نہ پھیلے، ہمارے اس طرح کے اداروں میں نہ پھیلے، جہاں پہ ہماری
نئی نسل نشو نما پا رہی ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے. تو اگر ہمارا مستقبل اس کی بنیاد ڈرگز کے حوالے سے شروع ہوگی, ڈرگز کے ساتھ شروع ہوگی, تو ہماری جو مستقبل میں آنے والی ہماری نسل ہے اور ہمارے جو کام ہیں وہ بالکل بھی ترقی کی طرف ہم گامزن نہیں ہو پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں اویئرنیس رکھیں. خوشی کا دن تھا, جو فیڈرل منسٹر آیا تھا, اس کے ساتھ فوجی عملہ انتظامیہ بھی آیا تھا, اور وہ کو بہت کافی اچھی باتیں کی تھی اور ہم اس سے بہت مزہ لیا اور بہت کچھ سیکھا. اس میں مطلب زیادہ تر باتیں کہ ان کے کورس اور مطلب یہ منشیات کے خلاف ہوا تھا, آپ نے کیا سیکھا, مطلب آپ اس کے بعد آپ کو کیا اسٹیپ ہوگا؟ اس کے بعد ہمارے اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ہمارا معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے, انشاءاللہ ختم کرو گے انشاءاللہ, اور لوگوں کو بھی تلقین کرو گے انشاءاللہ, یہ ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میں یہاں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے. ایک حل یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ چرس پیا تو ایسا ہوتا ہے, ڈرگس لیے تو ایسا ہوتا ہے, تو شراب پیا تو مطلب بندہ ایسے خراب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ لوگ ان کے سامنے یہی ڈسکشن کرو گے تو وہ بچوں کے کان میں جائے گا, ہاں یار یہ بھی کوئی چیز ہے, اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو اس پر وہ ٹرائی کرتے ہیں, وہ پھر ان کو مزہ آتا ہے, تو پھر وہ بار وہ چیز جو ہے نا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے گھر میں جو ہے ایسی کوئی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. جی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا ذمہ داری بن سکتی ہے, رول آپ سوسائٹی میں پلے کر سکتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ کہ جو بھی لوگ ڈرگس لے رہے ہیں تو ان سے بس خود دور رہو, خود یہ کام نہ کرو غلط, تو باقی لوگ جو ہے نا وہ بھی نہیں کریں گے. آئی تھنک میں کوہستان سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ اس طرح ہے کہ میں نے خود جو ہے نا جو لوگ چرس پیتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ان کو بولے کہ یہ چیز نہ پیو تو وہ اور بھی زور لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے خود کو محفوظ کرے, اور جو دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں ان کو بھی کہو کہ بھائی ان سے دور رہو, آپ خراب ہو. لیکن آپ نے جانا کہ نشہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے, اور یہ نہ صرف انسانی صحت کے لیے بلکہ اس کے معاشرے کے لیے بھی انتہائی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. اور آج کل جیسے کہ نوجوان زیادہ تر نشہ کے شکار ہو, ہم نے اسٹوڈنٹ سے جانا کہ ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے سیشن اٹینڈ کیا اور اس سے انہوں نے کیا سیکھا. انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ڈرگ ابیوز کے بارے میں, کہ یہ نشہ جو ہے وہ آج کل بہت سی نئی اقسام آ رہی ہیں. نہ صرف لوگ نیچرل طور پر جو ہے وہ نشے کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ یہ سنتھیٹک ایک قسم کی ابیوز ایڈکشن بھی بن رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پلیز ڈو لیٹ us know and tell us about your opinion in the comment section below, and do subscribe to our channel and give a big thumbs up. Thank you, bye bye.